اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری والدہ کی وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کل شریف کروائیں، کیا میں اس میں شامل ہوں؟ یار شکر ہے ابھی آپ کی والدہ زندہ ہیں۔ انہیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ بچوں والی رسول اللہ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے خود جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کسی کا کل تیجا 40واں نہیں کروایا۔ تو اپنی والدہ کو یہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو رسول اللہ نے کیا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یا وہ کروں کہ جو آپ سے چندے کھانے والے مولویوں نے چیزیں جاری کی ہوئی ہیں؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ مر کے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے ہی آخرت میں اپنا مقدمہ لڑنا ہے نا، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جھٹکے والی بات کیا کریں۔ لوگوں کو قرآن و حدیث تو تب بتائیں گے جب ان کو کوئی سینس ہو، ان سے انہی کے لیول کے اوپر آ کے آپ نے بات کرنی ہے۔ دیکھیں نا، میں نے کتنی زبردست بات کی ہے۔ جب یہ انہوں نے جلسے جلوسوں کی بات کی تو میں نے ایک سمپل سوال کیا کہ یار مولا علی علیہ السلام 5 سال تک خلیفہ رہے ہیں، 5.5 سال کوفے میں، کم از کم 5 ربیع الاول کے جلوس تو انہوں نے نکالے ہوں گے، تو مجھے وہ ڈیٹا چاہیے کہ جو ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا حضرت علی کے دور خلافت میں، یعنی حضرت ابو بکر کو اگر نہیں پتا چلا تو حضرت عمر کو پتا چل گیا، حضرت عمر کو نہیں پتا چلا حضرت عثمان، 4تھے خلیفہ راشد تک، اور وہ خلیفہ جو 3 خلفاء کے ساتھ رہا، کوئی دین کی چیز چھپی نہیں رہی تھی۔ تو انہوں نے جو کوفے میں جلوس نکالا میلاد کا، اس میں مہمان خصوصی کس کو بناتے تھے؟ وہ پانی کی سبیل کے اوپر عمار ابن یاسر کی ڈیوٹی ہوتی تھی یا حسن ابن علی کی ہوتی تھی؟ ہاں جی بتائیں نا۔ اور لنگر وہاں پہ مالک اشتر تقسیم کر رہے ہوتے تھے یا حسین ابن علی تقسیم کر رہے ہوتے تھے؟ آپ یہ باتیں بولنا شروع کریں، ان کی بوتھیاں دیکھیں، اردو تو نہیں سی ہوندا جی، اچھا اردو نہیں سی ہوندا، ہوں جو نہیں کردا او گستاخ ہویا، جڑا کر رہا ہے او گستاخ ہویا، جڑا نہیں کر رہا او گستاخ ہویا۔ ہم آپ کو گستاخ نہیں کہتے، لیکن کم از کم ہمیں تو نہ کریں۔ یہ جو آپ کی بوتھیاں لٹکی ہوئی ہیں نا، اب اس طرح جو بات سمجھ آتی ہے، تو اس میں اپنی والدہ کو اس طرح بات بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، سیدہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ علیہم السلام اجمعین، اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، خود دفنایا، نہ کسی کا مزار بنایا، نہ کسی کا کل تیجا 40واں۔ ہاں رہ گیا ایصال ثواب، وہ تو قرآن میں حکم ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ قبرستان جب بھی جائیں آپ نے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سب کچھ کرنا ہے۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، HD ریکارڈنگ میں بھی آ چکی ہے، ایک بہت پہلے بھی تھی، مسئلہ 74 ایک سال ڈیڑھ پہلے بھی ریکارڈ ہوئی، اس میں میں نے ایک حدیث، الحمدللہ سینکڑوں احادیث اس میں آ رہی تھی، کئی آیات، وہ ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروایا تاکہ کسی کا وام نہ رہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا ایصال ثواب۔ یہ تو محاورہ ہماری پنجاب کی یعنی لینگویج کے اندر بن چکا ہے، تو میری کیڑی قبر پکی کرا دینی ہے، تو کیڑا میری قبر تے آ کے دیوے بال لینے ہیں جی، نہیں بالنے، ہوں ہی دس رہے ہیں نہیں بالنے، نہ پکی کرانی ہے۔ ہاں کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دیکھیں، یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یار اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دھمکی جو ہے وہ آپ کا ایمان ہی خراب کر دیتی ہے، حالانکہ صراحتاً وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ حدیث نہیں یاد آتی کہ میں نے تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر بنا کے بھیجا، کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور اس امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ، اور جب خوب بھڑک گیا تو اس نے کہا کہ
میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کودو۔ تو وہ حنفی ہوتے تو شاید کود ہی جاتے ہیں، ویسے انہیں بھی نہیں کودنا، ایک گالی کر دیں، تکلیف دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو پھر ہمیں آگ میں پھینک رہا ہے، تو ہمارا امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو داڑھی رکھ لی، ہاں تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تیرے دودھ کی کیا اوقات ہے۔ ماں باپ کی قدر اللہ کی وجہ سے، اللہ نے حسن سلوک کا کہا ہے، ادروائز جو جانور کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، انسان بھی یہی کر رہے ہوتے، تو اللہ کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں کتنی دلیری کرتا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ احسانات گنواتا ہے۔ ہاں آپ ایبسولوٹلی گنوائیں، ماں باپ کا حق ہے، ان سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں۔ قرآن میں کم از کم 4 جگہ پہ توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ پوری دنیا میں میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پہلے 3 حق ماں کے اور چوتھا باپ کا۔ یہ تو مطلب اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، قرآن میں اف تک نہیں کہنا۔ لیکن اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کی بات کو ماننا، پھر ایک کافر اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ صرف نعرے لگانے کے لیے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہاں جی، فجر کی نماز قبول نہیں ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، حجاب کرنا قبول نہیں ہے، لوگ آرتھوڈاکس کہیں گے، تو پھر کیا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کس نبی کو مانا ہے؟ کس اللہ کو مانا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ اپنی اماں کو بتائیں کہ جی گل ود گئی ہے اماں جی، ہاں، اور یہ کوئی لحاظ نہ کیا کریں، یہ چھوڑ دیں کہ جی ابھی دل رکھنے کے لیے کوئی بات کر دو۔ کیوں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں آپ۔ کسی چھوٹے بچے کو اس کا دل رکھنے کے لیے ایک تیز چھری ہاتھ میں پکڑا دیں گے، آپ غصے سے بھی چھیننی پڑی نا، اسے ایک لگانی بھی پڑی چھینیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نقصان کر بیٹھے گا۔ اور دین کے معاملات جو آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے، اس کے معاملے میں آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہاں احترام کے دائرے میں، اور ایک طریقے سے بات کنوے کریں کہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو رسول اللہ نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا، بس جو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ان کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایک عالم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق، ہاں اس کے اوپر جی میری تفصیلی 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، اور 2 مجالس پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے ایک رخ کے اوپر بات کی ہے، اور پورا فضائل مال کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے ان احادیث کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ وہ چند دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس دن خاص بکرے جہاں میں داخل ہوا تھا، اور بائی چانس میں آگے بیٹھا تو وہ پہلی پرچی وہی آ گئی ہے، دوسری پرچی تھی، شروع ہوا کرتے کرتے 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر، لیکن وہ میں تو بولتا ہوں بعد میں پڑ جاتی ہے مصیبت جب حوالے لگانے پڑتے ہیں۔ ویلیو ایڈیشن تو بہت ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ حوالوں کے بغیر ہم نہیں اپلوڈ کرتے، اسی لیے بعض کا 2-2 3-3 دن کلپ نہیں آتا۔ کلپ کیا، ایک مجلس میں اتنے کلپ ہوتے ہیں کہ روزانہ 10 کلپ بھی ہم اپلوڈ کریں ختم نہیں ہوتے، لیکن اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا دیں آپ کو، ستھرا دیں، تاکہ طبیعت صاف ہو جائے کسی کی۔ اب رات کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، طبیعت صاف ہوئی ہے نا، حکم کتنے لگے ہے، وہ پتہ لگ گیا کتنے لگے ہے۔ دیکھو نا، ایک چیز کے حوالے لگائے ہیں، جو ایک بار دیکھے اس کی طبیعت صاف ہو گئی، یار واقعی بالکل ایک پورا، جس طرح انجینئرنگ میں ایک معاملات چلتے ہیں پورے میتھمیٹیکل ماڈلز کے ساتھ، ایک پورا کام ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر 5 دفعہ سبوحن قدوسن پڑھنا، پھر تشہد میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنا، پھر سجدے میں دوبارہ جانا،
اس کی شرعی حیثیت ایک کتوں کڈیا جے سرکار بہ کے یہ شرعی حیثیت جنہیں لکھے وہی بیان کرے، میں تو کدھر نہیں پڑھیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو، لیکن سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے. دو جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نے دعائیں مانگنی ہے. ایک تشہد، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں آئی ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ پڑھیں. اور دوسری جگہ ہے سجدہ، اور وہ دعا بھی آئی ہے بخاری مسلم میں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. جب وہ آیت نازل ہوئی نا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اے اللہ کے نبی فتح آ چکی ہے، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں. یعنی اس میں خبر آ گئی تھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. تو جس طرح کسی کی لائف کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عبادات کافی کمپرومائز ہو گئی تھیں جہاد اور قتال اور تبلیغ کی مصروفیات کی وجہ سے. ظاہر ہے کہاں مکے کی پوری راتوں میں کھڑے ہو کے قیام کرنا اور کہاں مدینے میں جہاد اور قتال کی تکلیف اٹھانا. پھر آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، تو وہ چیزیں کمپرومائز ہو گئیں اور نبی علیہ السلام اس کا گلٹ فیل کرتے تھے. لیکن ٹیکنیکلی جو نبی علیہ السلام کام کر رہے تھے وہ اس کام سے افضل تھا جو رات میں اکیلے کھڑے ہو کے کوئی نوافل پڑھتا ہے. وہ رات کا قیام ہے. سرکار دن کا ایک قیام ہزاروں راتوں کے قیام سے افضل ہے جس میں آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سنا. یعنی وہ سورۃ المزمل میں رات کا قیام تھا، سورۃ المدثر میں دن کا قیام آیا. وہ ڈومیننٹ تو دن کا قیام تھا اور اسی سے پھر اسلام پھیلا ہے. پھر بال حضور کو پھر تسلی دی گئی کہ اب معاملات سیٹل ہو گئے، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کریں، حمد بیان کریں، استغفار کریں. تو اما عائشہ کہتی ہیں پھر نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے رکوع اور سجدوں میں تسبیحات میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تینوں حکموں پہ عمل ہو رہا ہے، تسبیح بھی، حمد بھی اور استغفار بھی. اس کے علاوہ بھی آئی ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جو آپ نے لکھی ہے، اور مسلم شریف میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ بھی 3 دن میں پڑھے، ساتھ یہ بھی پڑھیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو اور اسی کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. لیکن یہ عام سجدے جو ہے نا یہ تو بدعت ہیں. کہتے ہیں جی یہ سجدہ کو برا کام ہے، سرکار پھر پھکی لے لو، بلکہ پھکا. اذان برا کام ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. آئے نا داڑھ تھلے ہوں، نبی علیہ السلام نے نہیں دی. برا کام ہے نا اس لیے نہیں کیا ہوگا. نہیں کام تو اچھا ہے لیکن کیا نہیں، بس ٹھوس سے نالی. آپ اصول الکافی کو بخاری اور دیگر کتب کے ساتھ رکھ کر اتحاد امت کا پیغام دیں. اتحاد امت کا پیغام جی یہ ہے، یہ قرآن یہ اتحاد امت کا پیغام ہے. باقی اصول الکافی یہاں رکھنے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو شیاطین ہیں علماء میں گھسے ہوئے وہ اس کو ایک اور رخ دیں گے جس سے دین کا نقصان ہو جائے گا. اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت آلموسٹ 85% سنی مسلمان ہیں، اور جو ایک بڑی دراڑ ہے سنی شیعہ کی اس میں میں اہل سنت کے منہج کے اوپر ہوں، اگرچہ میں شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے امت کا جو بڑا طبقہ ہے ان تک بات پہنچے اور ان میں ٹالرنس آئے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ سنیوں کی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے. اصول الکافی کہاں سے لا کے رکھ لیں؟ البتہ
چونکہ سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ اللہ کی کتاب ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے سرکار. آپ اصول الکافی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں جب عقیدے کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو قرآن سے آیات کے ذریعے عقیدہ بتاتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوتا ہوں یا اصول الکافی سے پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو بنیادی چیز عقیدے ہیں. رہ گئے فقہی معاملات، اس میں کوئی شخص کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے. جو فروعی مسائل ہیں اس میں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. تو آپ اس حکمت کو سمجھیں. باقی میرا انٹرویو دیکھیں، اس میں نے ان باتوں کے جواب دیے. میں آپ سے گزارش ہے کہ کبھی کسی بھی موقع پر ایک ویڈیو ایک پنجابی میں بنائیں، خاص طور پر توحید کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کو جو اردو میں، یار ہمارے بڑے بزرگوں کو تو اردو آتی ہے. میرا خیال ہے پٹھانوں کا یہ مسئلہ ہے، بلوچیوں کا مسئلہ ہے، اور سندھیوں کا مسئلہ ہے کہ انہیں اردو نہیں آتی. پنجابی کو بالکل تھکڑ بابا بھی ہوئے نا، اردو انہوں آمدی ہے، کیونکہ پنجابی اور اردو بس ملتی جلتی ہے. اب وہ والی ٹھیٹ پنجابی جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہ کچھ جنگ کی پنجابی کو دور دراز لا کے دی، وہ تو منو بھی بڑی مشکل سمجھ آتی ہے. جو عام پنجابی بولی جاتی ہے وہ اردو ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے. پنجابی میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں اب شروع سے بلٹ اپ سارا، میں نے پنجابی تو میٹرک میں جا کے سیکھی ہے. ہمارے گھر میں ہمارے امی ابو تو کبھی اردو بولی نہیں تھی، انہوں نے آپس میں ہمیشہ پنجابی بولتے تھے، اور ہم سے کبھی پنجابی بولی نہیں تھی، بلکہ اسے گناہ کبیرہ تصور کرتے تھے. اور اس لحاظ سے پٹھانوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو پشتو سکھانے میں کوئی عیب تصور نہیں کرتے. زبانیں ساری اللہ کی ہیں، اس میں عیب والی کون سی بات ہے. میٹرک میں جب میں بار دوست یاروں میں نکلنا شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تو پنجابی صحیح طریقے سے بولنے نہیں آتی. تو پھر میں نے پنجابی بولنا سیکھی، اور پھر اتنی پنجابی بولی کہ یونیورسٹی میں تو ہم بولتے ہی پنجابی تھے. یعنی آپس میں زیادہ تر مین تو پنجاب کے لوگ، پٹھان یا کوئی بلوچی تو سندھی کم ہی ہوتے تھے، ان سے ہم اردو بولتے تھے، یا ٹیچرز کے ساتھ اردو بول لی. آپس میں ہم دوست سارے پنجابی بولا کرتے تھے. پھر پنجابی فلوئنٹ ہو گئی. لیکن چونکہ درس و تبلیغ کا سلسلہ میں نے ایف ایس سی میں شروع کیا 1994 میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہمیشہ اردو ہی یوز کی ہے. اس وجہ سے اس کے ایکویلنٹ پنجابی کے الفاظ اپروپریٹ زبان پہ لے کے آنا یہ ذرا مشکل کام ہے. بول تو میں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے اب اردو تو بڑی تمیز والی زبان ہے، پنجابی تو اس میں بعض الفاظ تو بہت بدتمیزی والے ہیں، عام حالت میں تصور کیے جاتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں. تو اس میں یہ خطرہ لگا رہے گا کہ وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے پنجابی کے لیکچر سنے ہیں تو مولانا اسحاق صاحب کے سنے، اتنی پیاری پنجابی بولتے ہیں وہ، اور الفاظ کا چناؤ بھی بڑا اپروپریٹ ہوتا ہے ان کا. تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں، ورنہ پنجابی میں فلوئنٹلی بولتا ہوں. میرے جتنے دوست احباب ہیں، دوست یار جتنے میرے کلوز ہیں، ان سے میں پنجابی میں گفتگو کرتا ہوں. ہماری اکیڈمی کے جتنے لوگ ہیں، ہاں وائف سے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، باقی تو پنجابی بولتا ہوں، مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ الفاظ کے چناؤ کا ایشو ہے. انشاءاللہ کبھی یہ خواہش آپ کی پوری کر دیں گے. اس کے لیے پھر کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو نا، کوئی ایسا بندہ جو پنجابی اچھی بول سکتا ہو، وہ آ کے مجھ سے پنجابی میں سوال کرے، اور پھر مجھے بھی یعنی یہ پتا ہو کہ یہ بھی پنجابی ہے، تو میں نے اب اردو نہیں بولنی. ظاہر ہے وہ بار بار اردو آ جائے گی نا. اب حدیث تو ہمیشہ میں نے ایک اردو میں اگر بیان کی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو ہمیشہ میں نے اسی طرح بیان کیا نا. ایک لمحے کے لیے مجھے اسے پنجابی میں بولنا پڑ جائے تو میں اس کے لیے اپروپریٹ ورڈز ڈھونڈوں گا نا کہ میں نے اب کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں. لیکن جب پنجابی میں بات ہو رہی ہوگی، ویسے پنجابی میں کوئی ریکارڈنگ ہو جائے نا، بڑی کلاس کی ریکارڈنگ ہوئے گی. عثمان میں تسی مت مارو، عثمان بھائی نال پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانے ہیں پنجابی چ، ٹھیک ہے. تو وہ پوچھنے والا پنجابی ہونا، وہ ٹھیٹ پنجابی، یعنی جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں. اب ان کے ساتھ تو میں ہمیشہ پنجابی میں بات کرتا ہوں، اردو میں کبھی ان سے بات نہیں کی ہے، لہٰذا ان کی شکل جب میرے سامنے ہوگی نا تو اردو نکلے گی نہیں میرے منہ سے. ٹھیک ہے. ہاں کوئی ایسا بندہ جس سے میں کبھی اردو میں بھی بولتا ہوں کبھی پنجابی میں بھی، تو میں اس کے ساتھ پنجابی بولنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اردو کے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں گے. ہاں جس سے میں نے ہمیشہ زندگی میں پنجابی بولی ہے نا، وہ جب میرے سامنے بیٹھا ہوگا نا تو وہ میرا سوئچ خود بخود آف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہم عام حالت میں بھی آپس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اختلافی موضوعات کے اوپر، احادیث کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ پنجابی میں ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اردو کا کوئی شائبہ بھی نہیں آتا. لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں ہمیشہ پنجابی بولتا ہوں، جن کے ساتھ میں
ریگولرلی اردو بول رہا ہوں، وہ اگر پنجابی میں سوال بھی کریں گے نا تو پھر اردو میری زبان پہ آ جائے گی. ڈاکٹر عثمان بھائی تو اڈیٹ اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ. علی بھائی وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار بھی اس عقیدے کو مانتے تھے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دی جس کے بعد میرا دل تو ان کے بارے میں صاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں صوفیوں والا وحدت الوجود نہیں مانتا، یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ یہ کائنات ایک وجود کے مرہون منت ہے، جسے آپ توحید بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں وہ پینتھیزم کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، ہماؤس کا عقیدہ، اسے شرک اور کفر مانتا ہوں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ یوز کرتے تھے کہ جس سے اہل حدیث کو موقع مل گیا ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا، اور ان کے اوپر انہوں نے فتوے لگائے. لیکن جب کوئی بندہ کلیریفائی کر دے اپنے معاملات کو، پھر فتویٰ کوئی رہ نہیں جاتا. ایون صوفیاء کے ہاں بھی حلول کا عقیدہ تو شرکی مانا جاتا ہے. تصوف میں جو فارسی زبان میں سب سے پہلی کتاب پوری دنیا میں منظر عام پہ آئی وہ کشر و محجوبی ہے. 8 سے 1000 سال پہلے علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اب 1444 ہجری چل رہا ہے. تو اس میں انہوں نے تصوف کے 12 فرقے گنوائے ہیں جو اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اس میں انہوں نے 10 فرقوں کو کہا کہ یہ تو حق پہ ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 فقہ حق پہ ہیں اور غیر مقلد گمراہ ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ 10 تو حق پہ ہیں، یہ 2 جو ہیں بدعتی ہیں. ان میں ایک حلولیہ، اور حلولیہ جب انہوں نے ہیڈنگ بنائی نا، اس کے آگے انہوں نے لکھا اللہ کی لعنت ہو ان پر. یہ خود لکھا ہے انہوں نے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے. اس عقیدے کو ہم درست نہیں سمجھتے. لیکن یہی باتیں منصور الحاج جب کرتا رہا تو اس کو انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھا ہوا ہے، بڑے اس کے لیے تعریفی کلمات لکھے ہیں. لیکن اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماننے والوں کو منع کروں گا اس کی کتابیں پڑھنے سے، ان میں فتنے کا اندیشہ ہے. تو وہی بات، خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں، عام لوگوں کے لیے عام باتیں. تو باقی وہ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے نا کہ اللہ اور مخلوق ایک ہیں یا مخلوق پارٹ ہے اللہ کا، تو یہ تو کفر و شرک ہے. لیکن وحدت الوجود سے مراد اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے مرہون منت ہے باقی سارے وجود، یہ تو ہم بڑی مشکل سے، یعنی یہ مطلب اب ماڈرن اس کا یہی مطلب بیان ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر تو فتویٰ نہیں لگے گا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کافی مقامات پر لفظ کتاب کا ذکر ہے. جب حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا. اللہ پاک لفظ کتاب سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے وہ کاٹ گیا ہے، وہ کراچی کا گمراہ منکرین قرآن. تو اللہ کے بندو، قرآن کو آپ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر خود پڑھیں کہ قرآن اس میں سے کیا بات بیان کر رہا ہے. کتاب کے جز کے لیے بھی کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے، کتاب کا لفظ شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے پاس تو کتاب پوری موجود تھی نا، وہ جب نازل ہوئی ہے تو وہ اس کتاب کے پارٹ کے طور پر ہے. اب یہ جو باریکیوں میں پڑھنا کہ جی وہ پورے کو یہ نہیں کہیں گے، آدھے کو نہیں کہیں گے، اس طرح اگر آپ قرآن کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے تو سرکار پھر تو آپ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو کچھ عقائد پیش کر رہا ہے قرآن کے حوالے سے وہ صراحتاً کفری ہیں جی. ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں کہیں عقیدے بیٹھتے ہیں. وہ اس کے اپنے دعووں کی کلی کھل چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کا نام لوں یہاں پہ. علی بھائی اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گستاخ. میرے لیے کوئی اتنا پریشان کن بات نہیں ہے. جب لوگ ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں جس کے اوپر 295C لگتی ہے، تو گستاخ صحابہ تو چھوٹی گالی ہے گستاخ رسول کے مقابلے پہ. تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی علمی بات کریں کہ ہاں ہم نے یہ بات جو کی یہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی، اس کا ہم جواب دیں گے. ان گالیوں کا جواب وہ مولانا ساغ صاحب والی بات بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی، اوے جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. پھر تے کہاں گے کہ نبی نو کچھ پتا نہیں ہے جدو تک اللہ نہ دسے. اے جملے ہی پنجابی بول دو کہ نبی نو کچھ پتا نہیں جدو تک اللہ نہ دسے. وہ آخری جملہ چھوڑ دیں گے کہ جدو تک اللہ نہ دسے. پہلا جملہ پڑھ کے کہیں گے نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دیکھو اینو بڑا پتا ہے تو یہ آتا نبی نو کچھ نہیں پتا. تو مولانا ساغ صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب توحید بیان کریں گے
پھر ظاہر ہے کہ گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی کوالٹیز پیغمبروں میں مانی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل قرآن میں ننگی تلوار کے طور پر آیات نازل فرما رہا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی۔ اور جب توحید بیان کریں گے تو کرسچنز کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن تو بڑی جلالت کے ساتھ کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے۔ ابھی کتنے سخت جملے ہیں، یہ رسول اللہ کے بارے میں بھی آئے ہیں، حضور سے خود کہلوائے گے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، یہ بالفرض تو میں اعتراضاً لگا رہا ہوں نا آپ کے فتوے سے بچنے کے لیے، اور میرے ساتھیوں کو، تو تمہیں کس چیز کی اکڑ ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہلاک کا لفظ ہے، شہید فرما دے نہیں ہے، ہلاک۔ سرکار یہ کتابوں کی دنیا ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، تو یہ چھوڑیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اگے ٹرون۔ علی بھائی آپ ملت کے اتحاد کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ خلافت کے نظام کا کیا ہوگا؟ خلافت کا نظام ہی تو قائم ہو رہا ہے نا، خلافت قائم ہوگی مسلمانوں کے اوپر، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر خلافت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بریلویوں کا خلیفہ اہل حدیث کے نزدیک مشرک، اہل حدیث کا خلیفہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول، یہ تو ایک دوسرے کو مارنے نکل آئیں گے۔ تو خلافت کا نظام یہ ہے کہ سب فرقے اپنے فرقوں سے دستبردار ہوں، قرآن و سنت میں آئیں، تو اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نظام خلافت، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، یہ جو آپ کو وی لاگس دیکھ دیکھ کے جوش چڑھتا ہے نا خلافت کا، تو وہ میں نے سارا صاف کیا ہوا کہ حامی تو بات کر رہے ہیں خلافت کے اوپر، خلافت کے اوپر وی لاگ بنانا خلافت ہے۔ میں نام نہیں لیتا، پھر آپ لوگ بڑے دکھی ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں کتنے لوگ جو پوری پوری زندگی خلافت پہ بات کرتے رہے، زندگی میں ایک دفعہ بھی جیل نہیں کاٹی انہوں نے، کبھی ان کے اوپر مرڈر ٹائم نہیں ہوئی، لگژریس لائف گزاری ہے۔ اس طرح کی خلافت تو سارے قائم کر لیں گے۔ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ٹرسٹ، اسپتال، این جی او بنائیں تاکہ مالدار حضرات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، تاکہ آپ فطرے میں مبتلا ہو جائیں اور آپ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں جس طرح اگلے ہو گئے۔ یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں میرے پاس شرک کرنے لگو، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا اور دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور ویسے ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے۔ سرکار ہمارا اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ یہ موقف ہے کہ جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں۔ میں کبھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اپنی این جی او بنائے یا ہمیں اس طرح کے فضول مشورے دیں۔ این جی اوز کام کر رہی ہیں، عیدی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کام کر رہی ہے، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ شوکت خانم والوں کو دیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہمیں پلیٹ فارم اس لیے بنانا پڑا کہ فراڈ چل رہا تھا سارا۔ اگر اس پلیٹ فارم میں بھی کوئی کام ہوتا تو میں اس کی ہاتھ مضبوط کرتا۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں جس نے میری کرسی پہ آگے بیٹھنا ہے آگے بیٹھ جائے، ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے دعوت لے کے اٹھے ہیں، میں تو عہدہ برا ہو جاؤں گا اس کرسی سے۔ لیکن نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، فون پہ سب کچھ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں پبلک وہ کہتے ہیں کیوں انجینئر صاحب مروان لگے ہو سانو، تسی کیا ہو نا بہت ہے، اسی تواڈے دعا کرنے ہیں، دعاؤں میرے سے بڑے کر دے مولوی۔ ہاں وہ کچھ زیادہ میں زور لگاؤں، وہ تو تہجد میں بھی اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرنا، میرے سے ہی دعائیں کرنی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم نہیں کرتے، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں انہیں آپ ہیلپ آؤٹ کریں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اپنے معاملات کو، جن کا میں نے آپ کو بتایا، تو آپ ادھر پیسہ دیں، 1.5 اینٹ کی مسجد لاتا نہ بنوائیں۔ بابت شاہی کوئی نہیں، اس وقت لات و منات بھی کسی وقت معروف اولیاء خدا اور بزرگ بندے تھے، مگر نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ کے مقابلے میں نبی تو شاہی کوئی نہیں، مگر ہم یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بات نہ کریں، یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی۔ حضرت عمر تو کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹوں، وہ بابت شاہی کہتے ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ اجازت دیں۔ تو ہم تو یہ نہیں کر رہے۔ کیا نبی اسلام کے زمانے میں یہ حرکتیں ہوئی ہیں؟ یہ لات و منات کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ لات و منات اور ان کے ماننے والے کافر تھے۔
آپ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آج اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں اور کہ اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, رسول اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, جو مرضی کرو, میں تھوڑے بابے نے کچھ بھی نہیں کہوں گا, میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کروں گا. مت گالی دو ان ہستیوں کو کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود تصور کر لیا ہے, لا علمی میں یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, یہ دشمنی میں آ کے تمہارے رب کو گالیاں دیں گے. بالکل, لیکن سرکار آپ اگر غداری کریں, نام ہمارے پیغمبر کا لیں, قرآن کا حوالہ دے کے آپ بات اپنی کریں, تو غدار کی سزا تو بھائی قتل ہوتی ہے. باب تشائی کوئی نہیں, تو بڑی چھوٹی سی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے. سمجھ آئیے آپ کو, مسئلہ ان کی غداری ہے. نبی علیہ السلام کے مد مقابل کیا تھے؟ کافر. ہمارے مد مقابل وہ مسلمان ہیں جو ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان, اور حالت یہ ہے کہ دین کے غدار ہیں. تو سرکار پھر اسی تے ایک ہی نعرہ مار رہا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. اینالوجی بناتے ہوئے غور کریں. آپ اگر ان بابوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا طریقہ ہے, ان کو آپ سکھوں اور ہندوؤں کے بابے ڈکلیئر کریں, ان کے ماننے والے ہندو سکھ عیسائی بن جائیں, رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں, رسول اللہ کے نام پہ چندے مانگنا چھوڑ دیں. سرکار میں احترام کروں گا, لیکن اسلام میں رہتے ہوئے ہم آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہمارے نبی کا نام لے کے اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں, تو یہ تو آپ غدار ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو آپ لوگوں کا قتل عام ہونا تھا, آپ کے ساتھ وہ سلوک ہونا تھا جو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا تھا. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ ہاں, یہ فرق ہے سرکار. غلط جگہ ہاتھ پایا جائے, میں چک وڑ لینا. رفع الیدین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے تا دم مرگ؟ جی, حضرت علی نے جب رفع الیدین کا طریقہ سکھا دیا تو حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا عامل کون تھا؟ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے, رکوع میں جاتے تو کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے. بس یہ ایک حدیث آپ کے 50 شیطانی وسوسوں کا جواب دے گی جو آپ کو حنفیوں نے ڈالے ہوئے ہیں. وفات تک ثابت کرو, خلفائے راشدین سے ثابت کرو, آخری نماز ثابت کرو. آخری نماز 30 سال بعد دی نماز مولا علی دی, تم دس رہا میں دسو ہوں جاؤ نس جاؤ پرانے سوال لے کے بابے کو زندہ ہو, کو نویں پک چھوڑو. ہاں, تو نویں نے بھی جڑی پہاں چھوڑنی ہے میں وہ جواب بھی ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں مرے ہوئے زندہ قیامت تک آنے والے سارے وسوسے ایک ایک کا جواب دیا میں نے الحمدللہ. تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز محمدی کے مطابق میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے پریکٹیکل, ماشاءاللہ 2 ملین کراس کر چکا ہے وہ HD ریکارڈنگ میں. 1.5 گھنٹے کی ویڈیو, سینکڑوں احادیث کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں. نہ صرف نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس کے اندر جو کچھ پڑھا اس کے حدیث کے ریفرنسز ہیں, بلکہ ایک ایک پوسچر کا ریفرنس ہے. وہ آپ ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز ڈسپلے ہے. کیا اما ہوا روزانہ بچہ پیدا کرتی تھی؟ اگر یہ سچ ہے میرے بھائی, یہ ہمارا کوئی اسے لینا دینا ہی کوئی نہیں. تسی اپنی اما دی تے اپنے بچوں کی فکر کرو. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے, کوئی اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی. ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا. سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. اور اس سے پھر کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. اب اس کے اندر اگر آپ بڑے یعنی فلاسفر بن کے اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ارسیشن سی یا ڈبو سی کتا تھا, حفاظت پہ مامور تھا, بس یہ کافی ہے. اس کی عمر کتنی تھی, دانت پورے تھے نہیں تھے, یار یہ تو نبیوں کے بارے میں تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں قرآن اور یہ پورا دین اسلام نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ کھڑا ہے, لیکن رسول اللہ کی بایوگرافی قرآن میں نہیں آئی ہے. ورنہ تو ہوتا ونس اپان اے ٹائم اتنے 100 سال پہلے ایک شخص آیا جس کے والد اور والدہ کا یہ نام تھا, وہ فلاں جگہ سے ہجرت کر کے آئے, فلاں نے ان کا نکاح پڑھایا اور ایک بچہ کوئی نہیں.
तालीमात, ये चीजें पता किसके लिए अहम होती हैं? जिस जमाने में वो लोग आते हैं और उनको फिर अल्लाह मनवाता है। हाँ, वो आप फिल्म देख लें जो ईरान वालों ने भी बनाई है, मोहम्मद। हाँ, एक एक चीज मनवाता है कि आला हाशमी खानदान है, करैक्टर वाले लोग हैं, उस शख्स का भी करैक्टर माना हुआ है, उसके बाप का भी करैक्टर माना हुआ है, उसके दादे का करैक्टर भी माना हुआ है, उसकी मां भी आला खानदान से है, अपने जमाने के बेहतरीन लोग हैं। उन लोगों के लिए इस चीज की इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर कोई किसी के बारे में कर भी लेंगे, निकालेंगे क्या? क्योंकि आप तक तो जो भी बात पहुंचेगी वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन उस जमाने के लोग तो जानते हैं कि ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, इसका बाप अब्दुल्ला था, इसकी वालिदा आमना एक आला खानदान से हैं, बनु नज्जार से, मदीना शरीफ से। तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए कि हमने इन तालीमात पे आगे चलना है। जिसको भी दावत हक दें वो कहते हैं कि सब किताबें वहाबियों की हैं, हम क्या करें? ये तो पुराना सवाल हो चुका है। क्या करना है आपने? उनको कहें कंजुल ईमान शरीफ किस वहाबी ने लिखा है? आला हजरत का तर्जुमा है कुरान का। तो सरकार खोल के सूरतुल अराफ की आयत नंबर 188 पढ़ लें, अकीदा इल्म गैब भी क्लियर हो जाएगा, नफा नुकसान के एतबार से भी। मैं इनको चैलेंज किया कई बार कि ये इस तर्जमे को खड़े होकर चौक में सुना नहीं सकते जो आला हजरत ने तर्जमा किया है। चले आपकी तबीयत साफ कर देते हैं, छोड़ दे वहाबियों की किताबें कहां से? कुरान से शुरू होते हैं, हदीस में तो हम बाद में आएंगे। बुखारी मुस्लिम के तर्जमे भी आप तो कर दिए मैं बरेलवियों ने, लेकिन वो तो दूर की बात है। ये 188 नंबर आयत सूरतुल अराफ की, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं तो अपनी जान के लिए किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ मगर जो अल्लाह चाहे। यहां तो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी निगाह मार के मरीज साड़ देता, लोटे दी टूटी नहीं सी सीधी। 302 लगती है तो बाबे थे बंदा मारा उन्हें। हाँ। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने एक्सप्लोर की है, उस बेचारे ने पूरी जिंदगी तुझे इसलिए वुजू करवाया था कि एड पे राम मौत मर जाए। लानत है उसकी बैत करने के ऊपर। उसने तो अपना ईमान बचाने के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए तुझे पीर बनाया था और तू नहीं मार छड़िया। और तुझे भी जो तक मरना नहीं ना अपने पीरा दे, तू भी नहीं समझ आवनी। अल्लाह करे तो मारन साड़ साड़ के, वैसे को नहीं मरते मुंते। इन्हों की हालत यह कि सिर्फ इनके सामने कहते ना वो एक इंजीनियर बोलोगे ना भी मेरे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा डरावना ख्वाब बना हुआ है इनका। ऐ नबी तुम फरमाओ मैं तो अपनी जान के लिए किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं खुद गैब जान लेता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बड़ा खैर कसीर जमा कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यानी हुजूर को अगर ये पता चल जाता, और ये फर्ज होता उनके ऊपर, जिसे ये पता चल जाए ना मेरे साथ ये होने वाला है, तो वो अपने गिवन सर्कमस्टांसिस में अपनी तैयारी करेगा। मैदान जंग में ज़रा पहन के आप निकलेंगे। नबी इस्लाम को पता था कि वाज़े फतह शिकस्त में बदल जाएगी। ग़ज़वा उहद में चंद सहाबा की नाफरमानी करने के सबब जो दर्रे पे तीर अंदाजों ने वो छोड़ दिया, 50 में से 35 ने छोड़ दिया, सिर्फ 15 खड़े रहे, आपके दांत शहीद हुए। तो अगर मुझे ये पता चल जाता ना कि क्या मुस्तकबिल में होने वाला है खुद से, तो मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर, मैं तो नहीं सवाए इसके कि डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला। लिक़ौमी युमिनून, लेकिन उनके लिए जो ईमान लाना चाहें, जो किताबों के मोहम्मद को मानना चाहते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनके लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। जिन्होंने अपने ख्वाहिशात का नाम किसी पैगंबर को दिया हुआ है तो वो उनकी अपनी। ये आयत है, आला हजरत का तर्जुमा पढ़ लें और आला हजरत के कीदे देख लें उनके मानने वालों के। किताबां तो छड़ दो, वाबियां दी इनके नहीं, कुरान तो नहीं वाबिया ने लिखा है ना। वैसे तो बुखारी मुस्लिम में नहीं लिखी हुई वाबियों ने, लेकिन मैं आपका वसवसा ही खत्म कर रहा हूं। यानी एक इतनी मुहकम बात के सारे आपके वसवे सेटल हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा क्या उन्होंने ये किया, ऐ अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं और साथ अब्दुल कादिर जिलानी को भी तेरी इताअत है। हाँ, गैर मुस्तकिल बिज़ात मानते हुए, अताई मानते हुए, महदूद मानते हुए उसे भी कभी कभी पुकार लेते हैं। अगर ये लिखा है तो जो लोग अपने कुरान के तर्जमे में नहीं चल रहे,
باقی تو چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو خود اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی توحید تک پہنچا دیا. تو آپ چھوڑ دیں کتابوں کو, قرآن پڑھیں. علی بھائی کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کی طرف نظر رحمت فرمائے گا تو سب سے پہلے اہل توحید کو نکالے گا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے نا, اس میں تو نبی الاسلام شفاعت کریں گے اور رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے نا, الٹیمیٹلی اسے بھی نکال لیں گے, لیکن عذاب بھگت کے, نعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور پھر بالکل اینڈ پہ جب نبی الاسلام کہتے ہیں میں جاؤں گا, تو مجھے داروغ جہنم مالک علیہ السلام عرض کریں گے, اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک لیا. قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی مقبول, جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو ظاہر ہے اہل توحید کو نکال دیا جائے گا الٹیمیٹلی. لیکن یہ آپ 33 نمبروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اس چکر ہی کھڑے پہ ہو کہ نکل گئے کر, تھی چھڈو نکلیا نو چھڈو. تسی انہاں دی فکر پاؤ جڑے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, اور ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا. آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. اے ہوں اگے الیاس قادری صاحب اور ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی چھپا لیا اگے اگے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا حسن ظن ہے کہ خلفائے راشدین, صحیح العقیدہ تابعین, تبع تابعین, ایون امام بخاری, امام مسلم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو شفاعت کروا کے جنت میں لے کے جائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کے بعد انبیاء, فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی دعائیں کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی ختم نبوت کو پھیلایا ہوگا, اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی. فرق دیکھیں, پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اور نام لیتے ہیں اپنے یہاں جو دفنائے ہوئے ہیں ان کے. اوے ان کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے 600 سال پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا. اے وچ کی تم باڑ لے جائے. قرآن کے اسلوب میں تو انبیاء, صحابہ, اہل بیت ڈیفینیٹ ہیں اولیاء اللہ, اور اس کے بعد وہ جو آپ کے فرقے کا اعلیٰ حضرت مجدد ہیں. دیوبندی بھی مان لیں تو ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں اشری تھانوی, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. تو یہ اوقات ہے اولیاء کی اور بزرگان دین کی. ارے بھائی میرے استاد کہتے ہیں کہ غریب کا مقام اللہ کے آگے زیادہ اچھا ہوتا ہے امیر کے مقابلے پہ. کیا یہ سچ ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے یار. یہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس قسم کی باتیں نا کافی ساری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. بلکہ میرا غریب آدمی تو سمجھتا ہے کہ امیر سارے ہی جہنم میں جائیں گے. اس مینٹلٹی سے باہر نکلیں. یہ پچھلے دنوں میں نے جو آزاد چائے والا آئے تھے بھائی یہاں پہ, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ریکارڈ کی ہے وہ ذرا دیکھیں. یہ بالکل ایک ایکسٹریم رویہ جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا, تو وہ خود ہی 50,000 سال, تو 40 سال پہلے غریب داخل ہو جائیں گے. لیکن اس سے غریب وہ غریب مراد نہیں ہے جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے. یہاں تو غریب میں نے دیکھا ہے وہ تو لگتا ہے جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں, غریب نہ نماز پڑھتا ہے, نہ اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں, نہ کبھی اس نے قرآن سیکھا. اس قسم کا تو غریب اللہ کسی کو نہ بنائے. مڈل کلاس لوگ جن کے فائنینشیل پوزیشن کچھ بہتر ہے یا کم از کم 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے, ہم نے تو انہی کو اللہ کی طرف لگے ہوئے دیکھا ہے. نہ بہت غریب طبقہ, بہت امیر میں بھی باغی ہیں, لیکن ادھر پھر بھی آپ کو کوئی 2-4 بندے نکل آئیں گے. غریبوں میں تو کوئی نہیں نکلتا. کوئی نکلے تو من دسو, جتنے چگی واسطے من دسو جو کہڑا بندہ نماز پڑھتا ہے.
تو یہ کفر کے قریب ہی لے جاتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں. باقی وہ میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کی. والدین کی کچھ رشتہ داروں سے ناراضگی ہے. بچے اگر رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو والدین کو اچھا نہیں لگتا. بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو چاہیے کہ پہلے ماں باپ کو سمجھائیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. ہاں قرآن میں واضح آیا ہے, قطع رحمی سے متعلق وعیدیں آئی ہیں. بخاری مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. تو یہ اس طرح کی, اور وہ ناراضگی کوئی اللہ رسول کے لیے نہیں ہوئی ہوتی ہے, ذاتیات کے اوپر. اتنے چھوٹے چڑیا جتنے کیڑی جتنے دل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. تو حکمت کے ساتھ چلیں. فی الحال تو آپ اپنی ماں باپ کی مانیں, دشمنی نہ نبھائیں کسی کے ساتھ ماں باپ کے کہنے پہ. ہاں اگر وہ کہتے ہیں اس سے نہیں ملنا تو آپ وقتی طور پہ رہیں, اور جب وہ کوئی کس قابل آپ ہو جائیں تو آپ ان کو پھر قائل کریں اس کے اوپر. قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ اذان دیتے ہیں, یہ بدعت ہے جی, کوئی ثابت نہیں ہے. مسجد کے صحن کے ایک طرف قبر ہے, جمعے کے دن لوگ اوپر نماز بھی پڑھتے ہیں فرنٹ پہ رکھ کے. فرنٹ پہ اگر قبر ہے نا, اور قبر اور آپ کے درمیان کوئی دیوار حائل ہے جس کی لینتھ اتنی ہے سترے کے برابر, تو نماز ہو جائے گی. نبی علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں آلموسٹ 21 سال تک, اور خانہ کعبے کے اندر بت رکھے تھے. بت تو ٹوٹے ہیں جا کے فتح مکہ پہ, تو اس وقت تک تو 360 بت تھے. نبی علیہ السلام حرم مکہ میں بھی جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے اندر بت رکھے ہوئے ہوتے تھے, لیکن وہ تھے اس میں پردے میں تھے, اور گریلا وار حضور نے نہیں کی. حالات جب سازگار ہوئے تو یہ سارا معاملہ ہوا. آپ کے بھی جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر آپ بے شک وہ قبروں کو وہاں سے ختم کریں. ابھی تو فی الحال نماز آپ کی ہو جائے گی, ڈائریکٹ نہ سامنے پڑے اس کے. جو بچے پیدائش کے دوران فوت ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. بالکل اجماع ہے جی. بخاری میں تو باقاعدہ وہ دعا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کے لیے جو نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو کہ ان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں کسی سے اس کی محبوب چیز لے لوں تو اس کی جزا جنت ہے. اتنی بڑی ہے. اور بخاری میں آنکھوں کے بارے میں تو اسپیسیفکلی حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا تو اس کا بدلہ پھر جنت ہی ہے میرے ہاں. اکثر متعلقین کے مطابق قرآن و سنت کو عقل کی روشنی میں سمجھا جائے گا. جی قرآن و سنت کو اس عقل کے مطابق سمجھا جائے گا جو عقل انبیاء کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے, اپنی مرضی سے نہیں سمجھا جائے گا. ورنہ تو میں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ماڈل آئیڈیل لیں, اس میں بھی ہم فالٹ نکال لیں گے. کل کو کوئی یہ کہے گا کہ جناب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے, تو ٹائم قیامت تک جائے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ول آف گاڈ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا, یہ پچھلے دنوں میرے 10 کوسچنز ریکارڈ ہوئے ہیں سوا گھنٹے میں نا, ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز. ان کی جو اس قسم کی پخیں ہیں نا ان کے میں نے جواب دیے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو. ول آف گاڈ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ سوال جیل سے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. میں قتل کے مقدمے میں بے گناہ قیدیوں تفشیش میں بھی ثابت ہوا اور مدعی بھی تسلیم کر رہے ہیں, لیکن مقدمہ پھر بھی واپس نہیں لے رہے. میرے لیے کوئی نصیحت کریں. پہلے بھی سوال کر چکا ہوں, ویڈیو نہیں آئی ہے. میری ویڈیو سے میرے بھائی کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو تو میں تو اسپیشل ویڈیو بنا دوں. میں توحید پرست ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں لوگوں کو لا علاج بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, وہ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں. لوگ کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں, جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو آپ زندہ ہیں. کتنے اس طرح کے جو لوگ ہیں قید کاٹ رہے ہیں ناحق. تو اگر ان کا وہ جرم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی کی قید سے تو آزاد کر ہی دے گا. آخرت کی ہمیشہ کامیابیاں آپ کے لیے مقدر ہوں گی. ہم زیادہ زیادہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. یہ وہی سوال دوبارہ آ گیا تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے ایک کلپ میں بولا کہ حافظ لفظ حدیث میں نہیں, لیکن اس کی میں نے کلیریفیکیشن میرے بھائی بعد میں دے دی تھی. حافظ اور حامل قرآن سے مراد وہ ہے جو نبی علیہ السلام بتائیں گے. ایک حدیث کو لے کے تو نہیں ہم نے, اگر وہ حافظ قرآن کا لفظ بخاری میں آیا ہے, میں نے اس کی بعد میں پوری کلیریفیکیشن دی تھی. تو ابو داؤد میں المستدرک الحاکم میں وہ پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے. ورنہ پھکی ابھی لے لیں, اگر ایک دیوبندی حافظ قرآن ہے اور دیوبندی والے عقیدے رکھتا ہے
اور المحنت کو صحیح سمجھتا ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بریلوی عالم لکھ دے کہ یہ حافظ قرآن جو ہے وہ 7 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ کہیں گے انہیں آپ بھی جنت میں جانا ہے، ادھر سارے مقتدی جنت میں جان گے، اے تواڈے حافظاں دی اوقات ہے۔ وہ تو فرقے کی بنیاد پہ حافظ نہیں مانتے۔ تو میں نے تو اس سے بڑی بات کی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ اب تو اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی کہ بریلوی حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے دیوبندیوں کے نزدیک، دیوبندی حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے بریلویوں کے نزدیک۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا جی شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، ہزاروں حفاظ شیعہ کے اندر موجود ہیں، بلکہ شیعہ کا وہ فرقہ جسے شیعہ بھی کافر کہتے ہیں، اسماعیلی، ان میں تو ٹرینڈ ہے حفظ کرنے کا۔ انڈیا میں ہزاروں حفاظ ہیں اسماعیلی۔ ہوں دسو، اور گرو نانک نے 14 پارے حفظ کیتے سن، حفظ کرنا کو مطلب چھڑ دو۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد عیسائی وغیرہ کیسے کنورٹ ہوئے؟ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری میں، ابو داؤد میں، وہ ریورٹ ہوئے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو کرسچن اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کا بھی ماننے والا ہے اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے آخری پیغمبر کو بھی تسلیم کیا۔ تو ہوئے ظاہر ہے سورہ آل عمران کرسچنس کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہے نا، سورہ آل عمران و المائدہ آپ پڑھیں، جس نے پڑھی اللہ نے ان کو۔ آج کتنے کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کی توحید کی وجہ سے، منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا بریلوی کہتے ہیں ناجائز ہے، کوئی نہیں جی غلط ہے۔ میں نے کورونا کے دنوں میں جب یہ ماسک والا ایشو آیا تھا تو میں نے پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ روایتی کمزور ہے، اور اس کے بعد میں نے کئی اور باتیں بھی اس حوالے سے ذکر کی ہیں۔ کورونا میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا وہ آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر آپ یہ چہرہ ڈھانپ کے کہیں گے تو عورتیں تو پردے کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں حج اور عمرے کے موقع کے اوپر، صرف احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہوتا ہے، عام حالت میں تو انہوں نے نقاب کیا ہوتا ہے، تو وہ ساروں کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط مسئلے بنائے ہوئے۔ روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے جی ہے روحانی بائی پاس، اور چھڑ دو بائی پاس، ختنہ کر کے دسو جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو۔ آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا۔ داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا، آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا۔ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے، اور علاج کرنا ہے۔ جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔
اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا جی بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی موزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن وہ اس طرح کے مافوق الفطرت معاملات کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت مشکل کام. آپ بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوتے تھے جدو تک نعرہ نہ مارو انہوں نے اگے تسی یا میرا نا نہ لو. وہ بابا جی کہتے ہیں ان کے کہ ناراض ہو، ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی علیہ السلام بے پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا، جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں. ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم، کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی.
لو جی تھوڑے سارے پھرے میں مکا چھڑے جے. کوئی ایک بندہ جنہیں کو پھرا بھیجے آگے میں نہ پڑھیا ہوئے, ایسا کوئی بھی نہیں پھرا بھیجا نہیں ہے بھی, سارے پڑھے. سوال نہیں, سوال تو تسی میرے نال بیٹھ جاؤ تے اگلی اتوار تک بیٹھے رہو گے, میں تے اپنی زنانی کول نہیں زیادہ دیر بیٹھتا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر, انڈیا, چائنا, عراق, یمن, شام, فلسطین, جہاں کے بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان میں بھی سیلاب زدگان, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. پوری امت میں جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.